کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے، رسول اللہ کی سنت کو جو اپنا نہیں سکتے، عرب کے چاند سے نور ہدایت مل گئی جن کو، وہ باطل کے اندھیروں سے کبھی گھبرا نہیں سکتے۔ امام الانبیاء معراج کی شب اس جگہ پہنچے جہاں روح الامی جیسے ملک بھی جا نہیں سکتے، جہاں روح الامی جیسے ملک بھی جا نہیں سکتے۔ ابو بکر و عمر عثمان علی کو چھوڑنے والے نبی کے پاک دامن کی ہوا بھی پا نہیں سکتے۔ ہزاروں ابو لہب آئے، ہزاروں ابو جہل آئے، غلامان محمد کو کبھی بہکا نہیں سکتے۔ رسول اللہ رسول اللہ سے جن کو محبت ہے، عقیدت ہے، وہ ان کے حکم کو دانش کبھی ٹھکرا نہیں سکتے، وہ ان کے حکم کو دانش کبھی ٹھکرا نہیں سکتے۔ بہت خوبصورت مطالعہ 5 منٹ کے لیے میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، بڑی امید سے لے کر کے آ رہا ہوں۔ یہ میرا کھاتا ہے، اگر کھاتا اچھا ہوگا انشاءاللہ خاتمہ بھی اچھا ہوگا۔ آپ لوگ مکمل سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، ہاتھ میں مہندی لگائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان دیجئے گا، بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ نبی سے محبت کبھی قبول ہوتی ہے اور کبھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ جو محبت قبول نہیں ہوتی ہے وہ کون سی محبت ہے، یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جو محبت قبول نہیں ہوتی، نبی سے محبت ہے لیکن قبول نہیں، وہ کون سی محبت ہے یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ محبت تو ہے لیکن نبی کی نافرمانی ہے، یہ محبت قبول نہیں ہے۔ نبی سے محبت ہے لیکن نافرمانی ہو رہی ہے، یہ محبت قبول نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، جب آپ کپڑا پہنتے ہیں تو دایاں ہاتھ پہلے داخل کیجیے، جب آپ کپڑا اتارتے ہیں تو بایاں ہاتھ پہلے اتاریے۔ سمجھ گئے؟ یہ سنت ہے۔ جب کپڑا آپ پہنتے ہیں تو دایاں ہاتھ پہلے ڈالیے، یہ نبی کی سنت ہے۔ جب آپ کپڑا اتارتے ہیں تو بایاں ہاتھ پہلے اتاریے۔ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، خادم کپڑا اتار رہا تھا، پہلے دائیں ہاتھ سے اتار دیا۔ کہا کہ ارے بے وقوف، تمہیں یہ سنت معلوم نہیں کہ کپڑا اتارا کیسے جاتا ہے؟ پہنا دائیں ہاتھ میں جاتا ہے، اتارا بائیں ہاتھ سے جاتا ہے۔ دوسری بات دھیان میں رکھیے، ہمیشہ کسی کا سامنا کیجئے السلام علیکم بولیے، آداب مت کیجئے۔ یہ آداب کرنے والے بے ادب ہیں، نبی کی سنت اتنی پیاری سنت معلوم نہیں۔ تیسری بات اہم یاد رکھیے، ابھی آپ نے دیکھا تنویر بابو بیٹھے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے کہ ایسا مقرر آ رہا ہے کہ ہندوستان پاکستان کیا، انڈونیشیا ملیشیا کیا، پتہ چلا کہ وہ ہم کو یہاں منجورا میں نہیں، وہ سیدھے امریکہ پہنچانے والے تھے۔ ارے بھائی، ہم تو چھوٹا موٹا آدمی ہیں، آپ کے سامنے آ کر کے بیٹھ گئے، ہماری کیا حقیقت ہے؟ ہم سے تو بڑھ کر کے کتا ہے جو رات بھر جاگتا رہتا ہے، اپنے مالک کی وفاداری کرتا ہے۔ ہمارے نبی کی شان میں بے ادبی ہو رہی ہے، ہم لوگ خاموش بیٹھے ہیں، ہم سے نبی کا حق ادا نہیں ہوتا، غلامی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ہم سے تو بڑھ کر کے گلی کا کتا ہے، اس سے نمک ادا ہوتا ہے، ہم سے نمک حرامی ہوتا ہے۔ ایک خاص بات یاد رکھیے، پہاڑ پر چڑھ رہے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، گاڑی پلٹ گئی، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نیچے ہیں، گاڑی اوپر ہے، کسی کے ہاتھ ٹوٹے، کسی کا پیر ٹوٹا، لیکن مارے خوشی کے کھڑے ہو گئے کہ ارے بھائی اس میں صدمے کی کیا بات ہے؟ ہمارے نبی غار حرا میں کتنی بار چڑھتے تھے، کتنی بار اترتے تھے، ہمیں تو ایک بار تکلیف ہوئی، ہمارے نبی نے کتنی تکلیف اٹھائی۔ بہت خوبصورت مطالعہ آپ کے پاس لے کر کے آ رہا ہوں۔ ابھی آپ لوگ کتنا اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر بارش ہو جائے گی تو ایک آدمی بھی یہاں رکے گا؟ نہیں رکے گا۔ لیکن اگر ہم ہل چلاتے ہیں، بارش ہو جاتی ہے تو کیا ہم چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے، اپنے کام میں بارش کو نہیں دیکھتے ہیں، اور جہاں خدا اور رسول کا کام ہوتا ہے وہاں بارش کو دیکھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، یہ جو ہمارا جسم ہے کاغذ نہیں ہے کہ گل جائے گا، یہ جو ہمارا جسم ہے یہ مٹی کا نہیں ہے، کچی مٹی کا نہیں ہے کہ پگھل جائے گا۔ جب ہم اپنے کام کے لیے بھیگ سکتے ہیں تو خدا رسول کے لیے بھیگیں گے کہ نہیں بھیگیں گے؟
انشاءاللہ. اگر بھیگنا ہے، اگر یہاں بھیگتے ہیں، قربانی دیتے ہیں تو وہاں کام آئے گی قربانی. ایک خاص بات یاد رکھیے، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں لیکن چہرے پر داڑھی نہیں ہے. رسول اللہ کی زیارت کو جاتے ہیں لیکن چہرے پر داڑھی نہیں ہے. آپ نے کبھی محسوس کیا کہ رسول اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ چہرے پر داڑھی نہیں ہے. نبی کو داڑھی تھی، ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں ہے. انشاءاللہ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. کتنے زن مرید کا پتہ چل رہا ہے. ایک خاص بات سنا رہا ہوں. ابن رجب بہت بڑے عالم ہیں. ابن رجب بہت بڑے عالم ہیں. دھیان سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا. ابن رجب بہت بڑے عالم ہیں. ایک کفن چور سے ملاقات ہو گئی. کہا کہ بھائی تم جب قبر کھودتے تھے، قبر سے کفن کھینچتے تھے، مردے کو چھوڑتے تھے، تو مردے کا چہرہ کدھر دیکھتے تھے؟ تو کہا کہ قبلے کی طرف نہیں تھا. کہا کہ ہم تو مردے کو جب دفن کرتے ہیں تو چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، اور جب تم قبر کھولتے تھے، کفن کھینچتے تھے، تو مردے کو تم قبلے کی طرف نہیں دیکھتے تھے. تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو سنت سے منہ موڑے گا قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا. ایک خاص بات کو یاد رکھیے. ایک بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. بھوپال میں مغرب کی نماز ہو رہی تھی، تو جب امام نے ولضالین کہا تو ایک آدمی نے پوری طاقت سے آمین کہا. پوری طاقت لگا کر کے آمین کہا. زور سے آمین نہیں کہا، پوری طاقت لگا کر کے آمین کہا. تو نواب صاحب کے جو صاحبزادے تھے بلایا، ادھر آؤ. وہ سوچا کہ مجھے انعام ملے گا، دیا ایک تماچا کھینچ کر. زور سے آمین کہنا تو حدیث سے ثابت ہے، لیکن آمین کی آذان دینا کس حدیث سے ثابت ہے؟ کسی